سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، امت کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، اس محسن عالم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ میرے واجب القدر حضرات علماء اکرام، محترم اساتذہ اکرام اور محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں ہر طرف کفر کے بادل چھائے ہوئے تھے، شرک کی بدبو کا تعفن پھیلا ہوا تھا، ایک الہ کو چھوڑ کر سینکڑوں معبودان باطلہ کی پرستش کی جاتی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت کا معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا، معمولی باتوں پر سال ہر سال جھگڑے چلتے تھے، ہر کوئی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، توحید نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی، ہر قبیلے، ہر بستی، ہر محلے والوں نے اپنا الگ معبود گڑا ہوا تھا، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کے اندر مشرکین مکہ نے 360 سے زائد بت کھڑے کیے ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں جب میرے اور آپ کے بلکہ تمام مخلوقات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا تو ظلمت کی اندھیری راتیں ختم ہو گئی، کفر پر لرزہ طاری ہو گیا، شرک و بدعت کے ایوان ہلنے لگے، شاہی درباروں میں کھلبلی مچ گئی، جو پہلے دشمن تھے اب دوست اور جانثار بن گئے، کیسر و کسرا کے کنگرے ٹوٹنے لگے، بچیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دیا، شراب خوری اور بدکاری کا رواج ختم ہو گیا۔ میرے نبی کے آنے کی دیر تھی کہ پورا عالم آپ کے آنے سے منور ہو گیا، پورا عالم آپ کے اسوہ حسنہ سے تابناک ہو گیا، پورا عالم آپ کے سیرت و کردار سے روشن ہو گیا۔ کائنات کا یہ سارا نظام میرے نبی کی وجہ سے بنایا اور سجایا گیا، اگر میرے نبی نے نہ آنا ہوتا تو کائنات کا یہ نظام بنایا اور سجایا نہ جاتا۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ نہ حورا نہ قصے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختان تاجان سلطان ہندے، نہ محلان والی نہ دربان ہندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہندی نہ ہندائے پانی، کسے چیز دا کچھ بھی سایا نہ ہندا، جرب نے محمد بڑھایا نہ ہندا۔ محترم سامعین، کائنات کا یہ سارا نظام میرے نبی کی وجہ سے بنایا اور سجایا گیا، اگر میرے نبی نے آنا نہ ہوتا تو کائنات کا یہ نظام بنایا اور سجایا نہ جاتا۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے، صدیق کو صداقت ملی تو میرے نبی کی وجہ سے، فاروق کو عدالت ملی تو میرے نبی کی وجہ سے، عثمان کو سخاوت ملی تو میرے نبی کی وجہ سے، علی کو شجاعت ملی تو میرے نبی کی وجہ سے، حمزہ کو سید الشہداء کا لقب ملا تو وہ بھی میرے نبی کی وجہ سے، معاویہ کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہوا تو میرے نبی کی وجہ سے، عائشہ کو صدیقہ کائنات ہونے کا شرف حاصل ہوا تو میرے نبی کی وجہ سے، صحابہ کو رہبریت کا مرتبہ ملا تو میرے نبی کی وجہ سے، قاسم نانوتوی کو دارالعلوم دیوبند بنانے کا موقع ملا تو میرے نبی کی وجہ سے، احمد بن حنبل کا جنازہ جیل سے اٹھا تو میرے نبی کی وجہ سے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ ہمیں اس محفل میں جمع ہونے کا شرف حاصل ہوا تو وہ بھی میرے نبی کی وجہ سے۔ ارے میرا نبی تو اتنی شان و شوکت والا، اتنی عظمت و رفعت والا کہ قرآن جس کے چہرے کو والضحیٰ کہے، جس کی زلفوں کو واللیل کہے، جس کے سینے کو الم نشرح کہے، جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر کہے، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہے، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہے، جس کے اخلاق کو
اسوہ حسنہ کہے، کبھی رؤوف کہے، کبھی رحیم کہے، اور آخر میں اتنا کہہ دیا، او میرے لاڈلے پیغمبر، میں رب العالمین ہوں اور تو رحمت للعالمین ہے، میرے سوا کوئی رب نہیں اور تیرے سوا کوئی رحمت کا تاجدار نہیں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے پر مولا نہ ملے گا، تاریخ جب ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ وآخر دعوانا